اس کی بالکل جمع مت کریے گا، اگر سمندر میں اپنی شہرت کے ساتھ اس کی پرواہ مت کرنا، نماز مت چھوڑنا، نماز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ جو ہمارا خانقاہی درس کا سلسلہ اب جاری و ساری ہے، جس کی آج یہ پہلی کڑی، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو اس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ، توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. یہ 5 چیزیں ہیں بنیادی، جس پر اسلام پورا ٹکا ہوا ہے، اسلام کی پوری عمارت جو ہے ٹکی ہوئی ہے. تو آج جو ہم گفتگو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کلمے کے تعلق سے اپنی علمی حیثیت اور بساط کے مطابق تفصیل تو اس کی کما حقہ کوئی نہ بیان کر سکا ما سوائے اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے، لیکن ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا اور حق ادا کیا. تو اس فقیر نے بھی اپنے احباب اور اپنے بزرگوں کے حکم پر اس کی طرف جو ہے آیا. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ عمل، یہ قدم قبول فرمائے. خصوصی طور پر گلشن چشت کے روح رواں میر کارواں اور بابا قوم ملت کے نور نظر حضرت سید معین الحق دامہ ظلہ نے یہ اشارہ فرمایا، اشارہ ہی نہیں بلکہ حکم فرمایا کہ اب اس طرح کی باتیں جو ہے، تو ہم نے گزشتہ نشست میں یہ بات کی تھی کہ اب وقت آن پہنچا اور وقت آیا بھی، تو ایسے ماہ مبارک میں آیا کہ ہمارے احباب بالکل مکمل طور پر عہد کر چکے کہ انشاءاللہ العزیز تمام مصروفیات، تمام تر معمولات کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ بھی انشاءاللہ العزیز جاری و ساری رہے گا. تو عزیزان محترم، کلمہ طیبہ کے تعلق سے گفتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرما لیں. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جب ہم عربی زبان میں گفتگو کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ جو ہم بولتے ہیں یہ بھی ایک کلمہ ہے، اور کلمے کی جو ہے وہ قسم بن جاتی ہے کلام، کلمہ. یہ عام طور سے عربی گرامر اور مدارس میں پڑھائی جانے والی باتیں ہیں، لیکن جس کی طرف ہمیں گفتگو کرنا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ، جو اسلام میں داخل ہونے کے لیے بندہ پڑھتا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد وہ بندہ داخل اسلام ہو جاتا ہے. جو لوگ پیدائشی طور پر مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ان کے لیے ایسی کوئی صورتحال نہیں، بلکہ وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، انہیں پڑھایا جاتا ہے، اور ان کو اس طریقے سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھایا جاتا جس طریقے سے کسی غیر مسلم کو کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے اس کنڈیشن اور اس حالت میں انہیں نہیں پڑھایا جاتا. تو اب اس کو ذہن میں آپ رکھیں کہ کلمہ ہے کیا، اور کلمہ طیبہ کے الفاظ کیا ہیں، اور اس کے معنی و مفہوم کیا ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ جب ہم بچپن میں جو ہے ہمیں والدین نے، اساتذہ نے پڑھایا، تو آج بھی جو ہے وہ زبان زد عام ہے کہ کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اول کلمہ طیب. طیب معنی پاک، اور پھر جو ہے پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے کلمہ طیبہ، جس کو ہم
اپنی محاورتی زبان میں کہتے ہیں کہ پہلا کلمہ. تو پہلا کلمہ جب ہم پڑھتے ہیں یا لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں نظر محظوظ ہوتی ہے، خوب اسے جو ہے لذت حاصل کرتی ہے کہ لکھا ہوتا ہے ایک ٹکڑے میں لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ پڑھنے میں بھی دو ٹکڑا ہے اور دیکھنے میں بھی دو ٹکڑا ہے کہ ایک ٹکڑے کا نام ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرے ٹکڑے کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. دراصل عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے جو ہے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ تم انہیں جو ہے ذلیل کرو، رسوا کرو، تکلیف دو، پریشانیاں انہیں غمزدہ کرو، بلکہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یا اس سے پہلے جو دیگر انبیاء کرام جو ہے تشریف لائے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے. تو یہ کلمہ طیبہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا، اس کا پہلا ٹکڑا ہے لا الہ الا اللہ. لا کا معنی ہے نہیں، الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور کلمے کی حقیقت جو اہل اللہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ یہ کہے تو دل میں یہ بات اتر جائے کہ لا نہیں ہے، الا اللہ کوئی معبود اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود نہیں کہ عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہاں تک کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اللہ کی ذات کی معرفت عطا فرمائی، ان کی بھی عبادت اور پرستش اسلام میں جائز اور درست نہیں. عبادت صرف اللہ کی ہے. تو اس ٹکڑے کو پیش فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اے دنیا کے لوگوں اپنے خالق اور مالک کو پہچانو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے. یہ ہزاروں کروڑوں معبودوں کو جو تم نے بنا رکھا ہے اور جس جگہ پر اللہ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا وہ جگہ مکۃ المکرمہ، اور جب جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری دنیا کا سینٹر ہے، بیچوں بیچ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر پیدا فرمایا اور وہاں پر جو ہے خانہ خدا میں 360 اس انداز سے جو اللہ نے کلمہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دے کر بھیجا کہ سب سے پہلے تو نفی یعنی انکار کرایا جائے کہ نہیں ہے کوئی مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ضمانت لے لی. سورہ نجم پاک ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اے لوگو یاد رکھو یہ وہ نبی ہیں جو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں بولتے جب تک اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کی وحی نہ آ جائے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہو اے میرے محبوب میرے بندوں کو معرفت دو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معرفت عطا فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے دنیا کے لوگوں یہ جن پتھروں کو، پیڑوں کو، دریاؤں کو، جن طاقتور چیزوں کو تم پوجتے ہو، اسلام انہی چیزوں کی نفی کرتا ہے. اسلام انہی چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، یہ معبود نہیں ہے. معبود وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے. لہذا اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہی ایمان ہے. اب آئیے ذرا سا گفتگو کا مزاج بدلتے ہوئے کہ دنیا میں اگر لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ بھئی جو شخص کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو جائے گا، تو اسلام نے کنڈیشن رکھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہے آپ دیکھتے ہیں فلمی دنیا میں فلمی ایکٹر یا ویسے لوگ جو ہے
نہ جانے کیا کیا پڑھتے ہیں۔ تو اسلام نے جو کنڈیشن رکھی ہے، جب آپ چلیں گے ایمان مجمل ایمان مفصل کی طرف، تب یہ بات واضح ہوگی ایمان مفصل کیا ہے، ایمان مجمل کیا ہے۔ آپ جو ہے پڑھیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل رود روشن کی طرح عیاں فرما دیا۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامی۔ اب اگلے جملے پر غور کرنا ہے کہ یہ ایمان کا اجمالی خاکہ ہے۔ آگے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کلمہ ہے، جو جملہ ہے، وہ اقرار باللسان تصدیق بالقلب۔ ہمارا مدعا واضح ہو گیا کہ اگر انسان نے زبان سے اقرار کیا ہے تو اس کی جو ہے دل میں تصدیق بھی ہونا چاہیے۔ اگر دل نے تصدیق نہیں کیا تو کروڑ مرتبہ وہ کلمہ پڑھے، زبان سے وہ ہرگز کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، تو رب کی مرضی، رب کو یہ گوارا نہیں کہ جس ذات نے میرے کلمے کو دنیا کو بتایا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب، تم میرے حبیب ہو، تم میرے محبوب ہو، تمہارا بھی نام اس کلمے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا۔ کسی کا ایمان اور اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ذات خدا کے ساتھ ذات مصطفیٰ کو نہ مان لے، ذات مصطفیٰ کا اقرار نہ کر لے، کلمہ طیبہ کا ایک جز پڑھے اور دوسرا جز نہ پڑھے، ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے عزیزان محترم، غلط فہمی کا ازالہ ہو کہ ہر کوئی شخص جو ہے اٹھے اور کلمہ پڑھ لے اور زبان تو اقرار کرے مگر دل تصدیق نہ کرے، تو ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مقصود یہ ہے کہ وہ جب زبان سے کہے تو دل اس کی تصدیق بھی کرے اور زبان اقرار بھی کرے، تب جو ہے اللہ و رسول کی بارگاہ میں کوئی درجہ ہے، کوئی مرتبہ ہے۔ تو جب ہم پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تب یہ ہمارا کلمہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ خدا کی ذات کو جو ہے پہچانوایا پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور اللہ رب العزت نے اسی لیے یہ مرتبہ جو ہے عطا فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، اگر میری ذات کی معرفت میرے بندوں کو تم نے دی تو اب تمہارا بھی نام میرے کلمے کے ساتھ جڑا ہوگا۔ جب تک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ کر، محمد الرسول اللہ کہہ کر اپنی جو ہے ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا، اس وقت تک وہ مسلمان ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آج دنیا میں عزیزان محترم جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو بیشتر مقامات پر یہ صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی تازہ ترین میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے کچھ لوگ نعرہ تکبیر، جو اسلام کا جو ہے نعرہ ہے، اس کو بتانا یہیں پر جو ہے ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ نعرہ تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہہ کر یہ نعرہ اسلام کا پسندیدہ عزیز محبوب ترین ہے لگاتے ہیں، لیکن اسی مقام پر نعرہ رسالت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان اپنے بھائیوں سے جو ہے گزارش ہے کہ کلمے کو دیکھ لیں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ کلمے میں بھی رکھا ہے۔ آپ جدا کیسے کر سکتے ہو؟ نظر ڈالتے چلے جائیں، صرف ایک ہی مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے حبیب، آپ کو میں نے تمام کائنات عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا جب مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اس وقت اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام اللہ رب العزت نے بڑی حکمت کے ساتھ نہ رکھا۔ ما بقی آپ دیکھیں، اذان ہے تو خدا کے ساتھ ذکر رسول ہے، نماز ہے تو خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہے۔ عزیزان محترم، آپ جو ہے جہاں جہاں بھی نظر دوڑائیں گے وہاں جو ہے ذات خدا کے ساتھ ذات مصطفیٰ۔ اگر یہ بات جو ہے سمجھ میں آ گئی کہ کلمے کے ساتھ ایک جز خدا کی وحدانیت توحید کی طرف لے جاتا ہے، تو دوسری طرف جو ہے کلمہ مکمل ہوتا ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ تو تعجب اس وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد نعرہ تکبیر تو لگائیں لیکن نعرہ رسالت نہ لگائیں، تو پھر اس فقیر اور عاجز و مسکین کی بات نوٹ کر لیں کہ آپ کسی بھی کامیابی کی منزل پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ذات خدا کے ساتھ ذات مصطفیٰ کو جو ہے آپ شامل نہ کر لیں۔ یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ اگر میری ان باتوں سے
کسی کے ذہن میں شک و شبہ ہو کہ اگر خدا کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لیا گیا تو معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک شرک ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، کسی بچے سے بھی اگر آپ شرک کی جو جانتا ہے پڑھا لکھا ہے تو بتلائے گا کہ شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کی تعریف حقیقت میں جو ہے یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرح کسی کو جان کر کسی کو مان کر جو ہے اگر وہ جو ہے کوئی جملہ یا کلمہ ادا کرے یا دل میں ایسا خیال رکھے کہ جس طرح سے خدا ہے معاذ اللہ اسی طریقے سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام اس کی تعلیم ہرگز نہیں دیتا۔ لیکن خدا کی ذات کو یہ گوارا نہیں کہ خدا کا نام لیا جائے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام چھوڑ دیا جائے۔ تو گزارش اور اپیل یہی ہے کہ جب بھی ہم نعرہ تکبیر بلند کریں، خدا کی وحدانیت کا اعلان کریں، تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رسالت کا اقرار بھی کریں۔ کلمہ انہی باتوں کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، عظیم تر فرما دیا۔ تو عزیزان محترم، جس ذکر کو بلند کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہو، پھر دنیا میں کوئی اس کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ نے اس ذکر کو، اس ذات کو کتنا بلند فرمایا۔ تو ہمارا موضوع جو آج کا ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا اس سے پہلے جو دیگر انبیاء تشریف لائے ان کی امتوں کے لیے بھی کوئی کلمہ تھا؟ تو ہاں، یہ بہت اہم بات ہے اور جو لوگوں کے ذہن میں گردش کرتی ہے کہ جیسے ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تو اسی طریقے سے حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے نبی و رسول آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص جو ہے نبیوں کو کتابیں بھی عطا فرمائی اور انہیں ان کی امت کے لیے کلمہ بھی عطا فرمایا۔ جیسا کہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت اور ان کی قوم جو پڑھتی تھی تو لا الہ الا اللہ ہر ایک جگہ جڑا ہوا ہے، اور ہر ایک نبی کی تعلیم یہی تھی کہ اے لوگو اللہ ایک ہے، اے لوگو اللہ ایک ہے، دریا، جانور، پہاڑ اور اپنے تراشے ہوئے بتوں کی جو ہے تم پرستش نہ کرو، پوجا نہ کرو، عبادت نہ کرو، وہ اللہ ایک ہے۔ اور ان کی امت اور ان کے قوم کے لیے کلمہ یہ تھا کہ پہلے کہو لا الہ الا اللہ۔ ہر نبی کی تعلیم یہی تھی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت اور قوم پڑھتی تھی آدم صفی اللہ، آدم صفی اللہ۔ یہ کلمہ تھا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، ہمارے جد اعلیٰ جد کریم، تمام نسل انسانی کے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت آدم صفی اللہ ہیں، اللہ کے صفی ہیں، چنے ہوئے ہیں، انتخاب کیے ہوئے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ ان کی قوم اور امت کا کلمہ۔ پھر آئیں دیکھیں حضرت نوح علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی امت اور قوم کا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت نوح اللہ کے نجی ہیں، اللہ کی جانب سے امت اور قوم کو نجات دلانے والے۔ یہ ان کی امت اور قوم کا کلمہ۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی کلمہ ہمارے سامنے ہے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آگے جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، کیا اللہ نے عظیم شان عطا فرمائی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں کہ جب چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر کلام کر لیتے ہیں، اللہ سے باتیں کر لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، سننے میں تو بڑا آسان جملہ اور کلمہ ہے، لفظ ہے، لیکن حقیقت میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا اونچا مقام، آپ اندازہ فرمائیں کہ جب جی چاہے طور پہ پہنچیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرمائے، باتیں کرے، جو آپ کو کہنا ہو کہیں، اللہ رب العزت جو ارشاد فرمائے آپ سنیں، بڑا اونچا مقام ہے۔
تو آپ کا کلمہ، آپ کی امت کی کلمہ، آپ کی جو ہے قوم کا کلمہ یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے کلیم ہے، اللہ سے باتیں کرنے والے ہیں، مگر دعوت کیا ہے، فکر کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آئیں حضرت عیسیٰ روح اللہ، اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، زمانے کے چیلنج کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توڑ دیا، مسمار کر دیا، کہ جو لوگ مادی دنیا کو جو ہے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارا رب، ہمارا خالق، ہمارا مالک، جس کی ذات مبارکہ بے انتہا طاقت و قوت، لامتناہی ہر ایک چیز ہے اس کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی قدرت کاملہ سے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے پیدا فرمایا اپنی قدرت سے۔ اور جب زمانے کا شور اور چیلنج بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بن باپ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بن باپ کے پیدا فرمایا۔ حضرت مائی مریم علیہ السلام کو جو ہے کسی نے چھوا تک نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح قدس کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وجود عطا فرمایا۔ آپ کی والد ماجدہ محترمہ رضی المولا تعالیٰ عنہا، بڑا اونچا مقام ہے عورتوں میں حضرت مائی مریم علیہ السلام کا۔ تو عزیزان محترم، حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور باپ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی نہیں۔ تو غلطی تو ان سے ہوئی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کا نام لے لیا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ ہیں۔ اور صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قرآن پاک کی آپ سیر کریں، قرآن پاک کی جو ہے آپ آیتوں کو دیکھیں اور پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ایک نبی اور ہیں جن کو جو ہے دنیا میں لوگوں نے خطا کی، غلطیاں کی، تو اللہ کا بیٹا کہہ بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی شان بے نیازی کا اعلان فرمایا، سورہ اخلاص میں پوری تفصیل آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی بڑی حکمت بھری باتیں ہیں۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ ایک ہے؟ سارے نبی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، مگر جب باری آئی حضرت آمنہ کے لخت جگر، حضرت عبداللہ کے نور نظر، ہم غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار کی، اللہ کے پیارے حبیب کی، تو رب ارشاد فرماتا ہے آپ کہو وہ اللہ ایک ہے۔ کون؟ جس کو آپ نے، وہ اللہ ایک ہے جس کو میں نے دیکھا ہے، وہ اللہ ایک ہے جس کو میں نے دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، کیا شان رفعت! اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرما ورفعنا لک ذکرک، کوئی نہ کہہ سکا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ شب معراج جس کو آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہ سے دیکھا، ہمارا ایمان اور عقیدہ، ایدان و وجدان یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے ماتھے کی نگاہ سے جیسا اس نے دکھانا چاہا ویسا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا۔ وہ لوگ الجھیں کہ یہاں سے دیکھا، وہاں سے دیکھا، روح گئی تھی، جسم گیا تھا۔ عزیزان محترم، اس میں پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے چاہا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے، اپنی معراج کے لیے اور اپنا دیدار کرانے کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا، اور اس قرب خاص کی قربت کا اعلان قرآن پاک نے اس طرح سے اعلان فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم میں وعدہ لے لیا کہ اتنے قریب کہ دو کمانوں کا بھی فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ تو اب کون ہے جو اس کی حد مقرر کرے کہ اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے؟ بس فقیر یہ تو یہی جملہ یہ کہے گا کہ قریب ہونے والا جانے، قریب کرنے والا جانے۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، عزیزان محترم، اسلامی تعلیمات یہ ہیں اور اسلامی پیغامات یہ ہیں، ہم سب کے آقا و مولا کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب میرے آقا مدینہ پاک میں ہجرت کر کے آئے، ماہ محرم الحرام میں دیکھا کہ مدینہ پاک کے لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسبت سے، تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ کرام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ ہمارے یہاں کے یہودی جو ہے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں،
حضور نے ارشاد فرمایا ہاں موسیٰ کلیم اللہ میرے بھائی ہیں، ان سے زیادہ ہم حقدار ہیں۔ تو سارے نبی آپس میں جو ہے بھائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی مشابہت چھوڑ دو، تم 10 کو اور 11 کو رکھو، یا اس سے پہلے 9 اور 10 کو رکھو، تاکہ عیسائیوں کی مشابہت سے ہم بچ جائیں۔ بات طویل نہ ہو، لیکن معاشرے کے نوجوانوں کو یہ تعلیم کہ عزیزان محترم، حضور تو روزہ رکھنے میں بھی عیسائیوں کی مشابہت سے، یہودیوں کی مشابہت سے ہمیں بچائیں، اور آج ہمارا لباس، ہمارا عمل، ہمارا کردار سب یہودیوں سے مشابہت کرتا چلا جائے تو ہم اللہ و رسول کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ وقت آ گیا ہے۔ حضرت قلندر لاہوری نے ارشاد فرمایا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ اگر طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا عزیزان محترم، کسی گھاٹ ہم نہ لگیں گے، کسی دہانے پہ نہ لگیں گے، ہمیں لوٹ لیا جائے گا، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آج جو ہے پوری دنیا میں جو حال زار مسلم ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ موضوع میرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کو جو ہے رفعت عظمیٰ عطا فرمائیے، تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ روح اللہ، غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ اللہ کی روح، تو ہماری اور آپ کی بھی جو روح اللہ ہی کی روح ہے، اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ لیکن وہ رب، وہ ذات جس کو کہہ دے کہ یہ میری روح ہے، تو پھر یقیناً اس کی عظمت، اس کی رفعت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ تو ہم سب کی روح اللہ ہی کی روح، اللہ کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی ہے۔ لیکن جب باری آتی حضرت مائی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، بڑے جلیل القدر جو ہے پیغمبر، ہمارے نبی نے تو یہی تعلیم دیا ہے، کسی نبی کی شان کو جو ہے گھٹاؤ نہیں، اگر کسی نے ذرا بھی جو ہے گھٹایا، افراط اور تفرید کا شکار ہوا، بڑھایا تو بھی گھٹایا تو بھی بچے گا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پرشش ہوگی۔ تو یہی ایک مذہب مہذب ہے کہ جو کسی بھی نبی اور رسول کی شان میں توہین نہیں کرتا۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ماننے والے ہیں، مگر ہمارے نبی کا خاکہ بناتے ہیں، کارٹون بناتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ذرا جو ہے سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ہمیں دین عطا فرمایا۔ ہمارے درمیان رہنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہمارا کوئی بھائی مجنون اور دیوانہ بھی ہو، اس سے کہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر، تو وہ جو ہے فرزانہ بن جاتا ہے، وہ عقل مند بن جاتا ہے کہ اے ظالموں، میں بے وقوف سہی، میں دیوانہ اور مجنون سہی، لیکن کیا تم نے مجھے اتنا دیوانہ اور پاگل سمجھ لیا کہ ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کی شان میں گستاخی کروں؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ تو ایک مسلمان کا تو شیوا یہ ہو، لیکن پلٹ کر وار ہم پر یہ ہو، تمہیں بھی مر کر رب کی بارگاہ میں جانا ہے، جواب دہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمارے ان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان سب کاموں سے بعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو جتنے بھی انبیاء سابقہ ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، اور سبوں نے بشارت دی کہ کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، کوئی آنے والا ہے، جو سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور پھر وہ آنے والے ہیں۔ تبھی تو یہ اسلام کا کہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ انہیں میرے بھائیوں سولی نہیں ہوئی، سولی تو ان کے ہم شکل کو ہوئی ہے، تمہیں غلط فہمی ہے، اور وہ آئیں گے، پہلے آئے تھے نبی بن کر، لیکن کیا خوبہ قسمت کہ پھر جو ہے تشریف لائیں گے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کے لیے تشریف لائیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، پھر اس وقت دنیا کا رنگ کچھ عجب ہوگا کہ جو یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ سولی ہو گئی، پھانسی ہو گئی، اسلام نے جو کہا تھا وہ بالکل بے عینی حق اور سچ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کا اظہار فرمائیں گے مجھے تو سولی نہ ہوئی تھی، اپنی قدرت کاملہ سے میرے رب نے مجھے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا، اس وقت دنیا میں جو ہے صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، صرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت سیدنا امام مہدی ہوں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہوں گے، اور تمام جو ہے بت پرستوں کا قلعہ کما ہو جائے گا، اور
جو اس وقت جو ہے مسیح دجال ہوگا اس کا بھی خاتمہ آپ ہی حضرات فرمائیں گے۔ اس وقت جو ہے منظر اسلام کا اور پوری دنیا کا دیکھنے کے لائق ہوگا۔ عزیزان محترم، تو اگر آپ پوچھیں، سوال کریں، تو یہ پتہ چلا کہ تمام انبیاء سابقہ کا ان کی امت کے لیے کلمہ تھا، لیکن اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ تمام نبیوں سے جو ہے پوچھا جائے کہ آپ بتلائیں کہ آپ کی امت اور آپ کی قوم کا کلمہ کیا ہے، تو حضرت آدم بولے میری امت میری قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ۔ حضرت نوح سے سوال کیا جائے تو کہیں لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے کیا جائے تو وہ بول پڑے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا جائے تو کہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اور اگر حضرت عیسیٰ روح اللہ سے پوچھا جائے تو وہ بھی بول پڑے کہ میری امت میری قوم کا کلمہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن اے انبیاء کرام، آپ سے سوال کہ اگر آپ کا کلمہ ہے تو کیا ہے، تو سارے انبیاء بیک زبان بولیں گے کہ جو امت آخر امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ ہے وہی تمام انبیاء سابقہ کا کلمہ ہے، کہ ان کی امت ان کی قوم پڑھے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، ان کی قوم ان کی امت پڑھے لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، ان کی امت ان کی قوم پڑھے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ لیکن وہ تمام پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ہر ایک جو ہے اپنے امت کو اور قوم کو یہ خبر دیتا ہوا گزر جائے کہ ہم تو آئے تھے انہی کی بزم سجانے کے لیے، لیکن بزم کے میر کارواں روح رواں وہ کوئی اور نہیں، نبی آخر الزماں اور خاتم النبیین حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے نور نظر، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا، ظاہر یہ ہوا کہ تمام انبیاء سابقہ کا ان کی امتوں کا ایک خاص کلمہ تھا، لیکن ان انبیاء کا جو ہے اگر کلمہ جانے اور پوچھیں تو وہی کلمہ تھا جو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کا، یعنی جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہی تمام انبیاء سابقہ بھی کلمہ پڑھتے تھے۔ تو اپنی قیمت اور قدر کو پہچانو کہ ہمارا کلمہ وہ کلمہ ہے جو گزرے ہوئے آئے ہوئے تمام انبیاء سابقہ پڑھتے ہوئے گئے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کا بڑا کرم خاص اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے نبی آخر الزماں پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں عزیزان محترم انبیاء جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا اس امت کا والی بنا دے، اور اگر اس امت کا والی نہیں تو کم از کم اس امت میں پیدا فرما دے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں قوم دی جا چکی ہے، تمہیں امت دی جا چکی ہے، تو یہ امت آخری نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو امت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بھی بڑا عظیم عطا فرمایا ہمیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزماں کی امت کو بڑا عظیم مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا۔ خدا کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے اور ہم اس پر جو ہے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم میں دعا ہے کہ مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل دنیا میں جتنی تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اپنے محبوب بندوں کے صدقے اور طفیل بالخصوص مولا علی مشکل کشا رضی المولا تعالیٰ عنہ کے صدقے اور طفیل ہماری مشکلوں کو رب تبارک و تعالیٰ کافور فرما دے۔ اے رب ذوالجلال تیری بارگاہ میں یہ عاجز و مسکین دعا کرے گا کہ جتنے بھی حضرات اس جو ہے گفتگو کو سماعت کریں، پروردگار عالم انہیں عمل کی توفیق عطا فرما، ان کی تمام مشکلات کو دور فرما دے، اور انہیں یہ توفیق عطا فرما دے کہ مولا ان باتوں کو جو ہے اپنے دوست احباب جہاں تک ان کا احباب کا حلقہ ہے وہاں تک پہنچانے کی انہیں سعادت و توفیق بھی مرحمت فرما دے۔ جہاں تک یہ باتیں پہنچ سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سمجھ اور سمجھ کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم۔ احباب ذی وقار اپنا اور اپنے اہل و عیال کا اور اپنے دوست احباب کا، اپنے پڑوسیوں کا خاص خیال رکھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین آمین۔